حکومت اپنی مرضی سے اور جو مقتدرہ ہے اس کی خواہش کے مطابق جج لگائے گی۔ سپریم کورٹ میں ایک جج نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پہلے ہم نے سنا 5 کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی ایک یکمشت 17 جج لگائے، یہ لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بالکل ڈبو دیا جائے، اس میں اپنے مطیع فرما بردار جج لگائے جائیں جو آپ کے میرے دکھوں کو نہ دیکھیں، نہ سنیں، ہمیں مداوا نہ دیں۔ تو یہ حملہ ہم سب پر ہوا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی پہ حملہ نہیں ہوا۔ میں یہاں حاضر ہوں آپ کے سامنے بطور پاکستانی، بطور شہری، میرا پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہے، لیکن میرا بنیادی آپ کے سامنے جو میری شناخت ہے وہ بطور انسان اور بطور پاکستانی ہے۔ یہ حملہ آپ سب پہ ہوا ہے، ہمارے بچوں پر ہوا ہے، ہماری نسلوں پر ہوا ہے۔ پاکستان کو اب بالکل ایک محکوم ملک بنانے کی ایک سازش ہے، میں کہوں گا۔ خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ نہ بات کر سکے، وہ صحافی ہو، وہ وکیل ہو، وہ سیاسی ورکر ہو، ہر ایک خوف میں رہے، ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ اگر مجھے اٹھا لیا گیا، میرے ساتھ اگر وہ ہوا جو انتظار پنجھوتا کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے لاتعداد لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ عمران ریاض ہو، وہ ارشد شریف ہو، تو کوئی مداوا نہیں ہوگا۔ اب نہ کوئی ایسی عدالت ہوگی جہاں ہم دروازہ کھٹکھٹا کر یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو آزاد روح رکھتا ہے، جو آزاد ذہن رکھتا ہے، جو ہمیں کوئی ریلیف دے گا، ہمیں انصاف دے گا۔ وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اگر میں اٹھا لیا جاتا ہوں، آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو انتظار پنجھوتا کا ہوا، وہی خوفزدہ چہرہ، وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہی سہما ہوا وجود۔ تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل؟ کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں؟ کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی سی زندگی گزاریں، چونٹیوں کی سی زندگی گزاریں؟ تو یہ ہے آج ہمارے سامنے سوال کہ ہماری زندگی یہاں سے آگے اب کہاں جاتی ہے بطور پاکستانی، بطور انسان۔ بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے یا میں پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سیاسی تفرقوں سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم۔ ہمیں انتظار حسین پنجھوتا کے چہرے کو سامنے رکھنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہم سب کا چہرہ ہے۔ کل ہم میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے، لاچار، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، کان سے خون بہتا ہوا۔ یہ ہے جو ہمیں بنا دیا گیا ہے آج۔ اور کل عدالت پہ حملہ کر کے، سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے جو سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا، ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے، بلڈوزر ہوتا ہے، بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو۔ رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر، اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر۔ وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے، جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے، بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اصل مزاحمت ہماری جو ہے وہ عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ہوگی اور ہونی چاہیے۔ ہماری مزاحمت جو ہماری انسانیت پر، ہماری خودداری پر، ہمارے وجود پر کیا گیا، جس کا جیتا جاگتا نمونہ انتظار حسین پنجھوتا کا چہرہ ہے، ان کے ساتھ جو ہوا، یہ ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اب بطور قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم خاموش، بالکل مطیع فرما بردار، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے انسانوں کی طرح آگے بڑھیں گے؟ انسان کہنا بھی اب شاید ہمارے لیے ایک زیادتی ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم کوئی وجود رکھتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی عزت رکھتے ہیں، کوئی آزادی رکھتے ہیں اس ملک میں، یا ہم ایک محکوم قوم ہیں؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب تو دہائیوں سے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو اس ملک میں۔ ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کی تھی سن 47 میں، لیکن کیا ہم یہاں کی اشرافیہ سے آزادی حاصل کر سکے ہیں؟ کیا یہاں کے وہ بالادست طبقے جنہوں نے ہمیں، ہمارے بچوں کو